کچھ راستے انسان کی زندگی میں ایسے آتے ہیں جن پر بڑا ہی احتیاط سے چلنا چاہیے۔ یہ کہانی بھی ایک خوفناک راستے کی ہے۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ یہ کہانی ہے ملتان کی اور سنانے والے کا نام ہے اشرف۔ اشرف بیوپاریوں کا کام کیا کرتا تھا۔ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر منڈی جایا کرتا، وہاں سے بکرے خریدتا اور پھر لوگوں کو بیچ کر ان میں سے اپنا منافع کماتا تھا۔ جنگل کی طرف سے منڈی کو ایک شارٹ کٹ راستہ جایا کرتا تھا۔ اس کے دوست اس سے کئی دفعہ روکتے کہ اس راستے سے نہ جایا کرے، مگر وہ ایک ضدی آدمی تھا۔ جس بات پر اڑ جاتا پھر وہ اپنی ضد پوری کر کے چھوڑتا تھا۔ ایک دوپہر وہ اسی جنگل کے راستے سے گزر رہا تھا۔ سخت گرمی کا موسم تھا اور دوپہر کے وقت بالکل خاموشی تھی۔ درختوں کے سوکھے پتے گرے ہوئے تھے۔ وہ جیسے جیسے ان پر پاؤں رکھتا درختوں کے پتوں کی آوازیں آتی۔ اپنے پیروں کی آواز کے ساتھ ساتھ اسے ایک اور آواز بھی محسوس ہونے لگی۔ اسے ایسا محسوس ہوا کہ کوئی 4 پیروں والا جانور بھی پتوں پر اسی کی طرح چل رہا ہے۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو پیچھے کوئی نہیں تھا۔ وہ پھر اپنے راستے پر چلنے لگا۔ ایک دم اسے محسوس ہوا جیسے کسی عورت کے رونے کی آواز آ رہی ہو، جیسے کسی نے منہ پر ہاتھ رکھا ہو کہ اس کے رونے کی آواز نہ آئے اور مجبوراً اس کی نکل رہی ہو۔ اس نے پریشان ہو کر اپنے ارد گرد دیکھا مگر اسے کوئی نہ ملا۔ وہ پھر اپنے راستے پر چل پڑا۔ اسے پھر دوبارہ پتوں کے شور کی آواز آنے لگی۔ اشرف نے فوراً مڑ کر دیکھا تو پیچھے ایک بکری تھی۔ وہ حیران ہو گیا کہ دور دور تک کسی کا گھر بھی نہیں ہے، تو پھر یہ بکری یہاں پہ ایک دم سے کیسے آ گئی؟ پھر اس کے دل میں خیال آیا کہ اس بکری کو بھی لے چلتے ہیں، جا کر بیچیں گے اور خوب منافع کمائیں گے۔ اس نے ایک رسی کا ٹکڑا تلاش کیا اور اس کے گلے میں باندھا اور اس کو وہاں سے لے کے چل پڑا۔ اس نے محسوس کیا کہ اس عورت کے رونے کی آوازیں تو بار بار اسے آ رہی تھیں۔ اس نے کہا کہ کیوں نہ پتہ لگایا جائے کہ کون کہاں پر رو رہا ہے۔ اشرف اس آواز کا پیچھا کرتا کرتا اس کے پیچھے چل پڑا۔ اچانک اس کی نظر ایک لڑکی پر پڑی جو درخت کے نیچے بیٹھی رو رہی تھی۔ اشرف نے پوچھا، کون ہو تم اور اس گھنے جنگل میں کیا کر رہی ہو؟ اس نے بتایا کہ میرا نام بانو ہے، میں اپنی ماں کے ساتھ بہاؤالدین ذکریہ رحمۃ اللہ علیہ کے دربار پہ آئی تھی۔ وہاں میں راستہ بھٹک گئی اور اپنی ماں کو تلاش کرتے کرتے اس جنگل کے راستے پر آ گئی۔ اب مجھے گھر جانا ہے، مجھے راستے کا نہیں علم۔ اشرف نے کہا، ٹھیک ہے، میں تمہاری مدد کرتا ہوں، میں تمہیں اس جنگل سے باہر نکال دیتا ہوں۔ اشرف نے اپنے پیچھے دیکھا تو جو وہ بکری لے کر جا رہا تھا وہ بکری پتہ نہیں کہاں غائب ہو گئی۔ اس نے کہا کہ میں تمہیں جنگل سے باہر تو نکال دیتا ہوں پر میرے پاس تو ایک بکری تھی، وہ کہاں گئی؟ لڑکی نے کہا کہ میں نے تو تمہارے ہاتھ میں کوئی بکری نہیں دیکھی۔ اشرف نے ارد گرد بہت تلاش کیا مگر بکری نظر نہیں آئی۔ آخر کار وہ دونوں جنگل کے باہر جانے کے راستے پر چلنے لگے۔ کچھ قدم چلنے کے بعد بانو نے اپنا ہاتھ بڑھایا اور اشرف کا ہاتھ پکڑ لیا۔ بانو کے ہاتھ اس سخت گرمی کے موسم میں اتنے ٹھنڈے تھے جیسے برف ہوتی ہے۔ اشرف نے حیران ہو کر کہا، اتنے ٹھنڈے ہاتھ؟ بانو نے کہا، نہیں تو یہ تو بالکل ٹھیک ہے، تمہیں ایسا محسوس ہو رہا ہے۔ بانو نے کہا، تمہارا نام اشرف ہے نا؟ اس نے حیران ہو کر پوچھا، تمہیں کیسے پتا؟ بانو نے کہا، مجھے تو یہ بھی پتا ہے کہ تمہارے باپ کا ایک باغ ہوا کرتا تھا اور تمہارے باپ کا نام کرم دین تھا۔ یہ سب سن کر وہ چونک پڑا اور کہا کہ تمہیں یہ سب کیسے پتا ہے؟ اس نے کہا کہ میں تمہارے قریبی گاؤں میں رہتی ہوں اور میں تمہیں جانتی ہوں۔ تم مجھے نہیں پہچانتے لیکن میں تو تم سے محبت کرتی ہوں۔ آج تمہیں یہاں دیکھ کر میرا دل خوشی سے پھولے نہیں سما رہا کہ میرا عاشق میری آنکھوں کے سامنے ہے۔ اشرف پریشان ہو کر بولا، کون سا گاؤں، کون سی لڑکی، کون سا عاشق؟ اتنے میں اسے دوبارہ بکری کے بولنے کی آواز آئی۔ اس نے ایک طرف دیکھا تو بکری وہاں پہ اچھل کود کر رہی تھی۔ وہ فوراً بکری کو پکڑنے کے لیے اس کے پیچھے لپکا۔ جیسے ہی اس نے بکری کی گردن کو ہاتھ ڈالا اسے محسوس ہوا کہ اس طرح کے بال تو جانور کے نہیں ہوتے۔ جب اس نے غور کیا تو وہ عورت کے رونے کی آواز بھی بکری سے آ رہی تھی۔ وہ گھبرا گیا کہ یہ کوئی بکری نہیں، یہ کوئی اور ماجرا ہے۔ اتنے میں اس نے مڑ کر بانو کی طرف دیکھا تو بانو کی آنکھیں آگ کی طرح جلنے لگیں، شکل بدلنے لگی اور دانت نکلنے لگے۔
वो डर कर भागा। अब जिस तरफ भी जाता सामने बानो खड़ी होती। अब डर के मारे उसे यकीन हो चुका था कि मौत आ चुकी है। बानो ने कहा कि भागने की कोशिश मत करो, तुम मेरे जाल में फंस चुके हो। अब मैं तुम्हारे जिस्म से खून का कतरा कतरा पी जाऊंगी। वो जैसे ही उसका खून पीने के लिए उसकी तरफ बढ़ी, एक बुजुर्ग का साया नमूदार हुआ। उसने कहा, है बदकार रूह, छोड़ दो इसे, तुम इसका खून क्यों पीना चाहती हो? उसने कहा, मेरे रास्ते से हट जाओ वरना मैं तुम्हें भी खत्म कर दूंगी। ये कहकर वो एक बहुत बड़े असदहे में तब्दील हो गई। वो असदहा उस बुजुर्ग के इर्द गिर्द लिपटने लगा और उस बुजुर्ग की चीखों की आवाज आने लगी। अशरफ ये देख रहा था और वो बहुत ज्यादा डर गया। उसे मालूम हो चुका था कि मौत आ चुकी है। बुजुर्ग को खत्म करने के बाद वो वापस अशरफ की तरफ पलटी। अशरफ डर के भागा, उसका पाँव किसी चीज से अड़ा और वो गिर गया और उस खौफनाक बानों ने उसको पकड़ लिया। उसके नोकीले दांत थे। अशरफ ने चिल्लाकर कहा कि आखिर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, तुम मुझे क्यों मारना चाहती हो? उसने कहा कि मेरा बाप तुम्हारे बाप के बाग में काम किया करता था, इसी वजह से दोनों में झगड़ा हुआ और तुम्हारे बाप ने मेरे बाप का कत्ल कर दिया। मैं उस वक्त छोटी बच्ची थी और मैंने ये वाकया अपनी आंखों के साथ देखा। मैं एक गरीब खानदान से थे, इसलिए हमें इंसाफ ना मिल पाया। मेरे बाप के बाद मैं और मेरी माँ मुश्किल वक्त ना गुजार पाए और हमने खुदकुशी कर ली। लेकिन मैंने ये सोचा था कि मैं अपने बाप का बदला जरूर लूंगी। तुम्हारा बाप तो मर गया, लेकिन उसका बदला मैं तुमसे लूंगी। ये बताकर उसने अपने नोकीले दांत उसकी गर्दन में घुसा दिए। इतने में अशरफ अशरफ चिल्लाते किसी की आवाज आई। देखा तो पता चला अशरफ का चाचा उसको तलाश करता करता उसके पीछे आ चुका था। उसके चचा ने यह माजरा देखा तो आयतल कुर्सी पढ़कर फौरन से उस पर फूंकी। वो पीछे हटी तो उसने फौरन दायरा खड़ा किया, खुद भी और अशरफ के इर्द गिर्द भी। अशरफ की गर्दन से लहू बह रहा था। फिर उसको जो आता था उसने पढ़ना शुरू किया। जब बानो को पता चला कि दायरा कड़ा हो चुका है, अब वो दायरा कड़ा में दाखिल नहीं हो सकती, तो वो चिल्लाते हुए चली गई कि मैं तुम दोनों को छोड़ूंगी नहीं, मैं फिर जरूर आऊंगी। अब अशरफ ने अपने चचा से पूछा कि तुम यहाँ कैसे आए? तो उसने बताया कि तुम्हारी माँ दोपहर को सोई हुई थी, उसने ख्वाब में देखा कि तुम्हारे पीछे एक भयानक औरत लगी हुई है और वो तुम्हें मारना चाहती है। उसने वो ख्वाब फौरन मुझे सुनाया और बेकरारी में कहा कि फौरन अशरफ को ढूंढ कर लाओ। मैं तुम्हें हर जगह ढूंढता ढूंढता यहाँ तक आ पहुँचा और यहाँ ये माजरा हो रहा था। अल्लाह ने तुम्हारी जिंदगी लिखी थी, इसलिए तुम बच गए। फिर वो आमिल के पास गए और वहाँ से हिफाजती तावीज़ लिए और सब घर वालों के गले में पहनाए। अशरफ बताता है कि आज भी इस वाक़े को याद करके बहुत डर लगता है और जब भी ये वाक़या याद आता है तो हम लोग उन सब की बख्शिश की दुआ करते हैं। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम हो मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अल्लाह हाफिज, मिलेंगे अगली सच्ची खौफनाक कहानी के साथ।